سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ کل کامرس میں ایک صاحب نے لکھا کہ میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں، آپ کے پروگرام بڑے پسند کرتا ہوں، مگر آپ احمدیوں کے متعلق بڑی خبریں دیتے ہیں، تو آج سے میں آپ کو بلاک کر رہا ہوں۔ اور بھی کامرس سے، مگر پہلے یہ سن لیں، یہ ویڈیو بھی ہمارے پاس ہے، لیکن پہلے سنیں کیا کہہ رہے ہیں۔ قادیانی پڑے گئے قادیانی پڑے گئے قادیانی ہاں مسلمانوں کے سارے کرنے لگے جمعہ پڑھ کے ہم جو اپنا اندر بھی نہیں آپ کو آواز آ گئی ہوگی، قادیانی پکڑے گئے۔ اس نے کیا، وہ پاس سے گزر رہے تھے نا، یہ ویڈیو ہے مگر میں چلانی اس لیے نہیں چاہتا، کاپی رائٹس کے ایشو ہوتے ہیں، تو جو لوگ وہاں سے گزر رہے تھے تو وہاں پہ پولیس تھی اور پولیس کو گالیاں بھی نکالی جا رہی تھی۔ پولیس کو کہا جا رہا تھا کہ ان میں سے کوئی بندہ بچ کے نہ جائے، پولیس کو انڈر پریشر کیا جا رہا تھا۔ تو پھر وہ پوچھ رہے تھے ہوا کیا، جو پاس سے گزر رہے تھے، تو وہ کہنے لگے جی قادیانی پکڑے گئے۔ اچھا جی، کیا کر رہے تھے قادیانی؟ وہ جی جمعہ پڑھ رہے تھے اور ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ کل کامرس مختلف لوگوں نے کیے، ظاہر ہے ہمارا چینل سب کے لیے، اور جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں جب بھی ہم کسی کے متعلق بھی سچ اور حق کی آواز کے لیے خبر بھی دیتے ہیں، آواز اٹھاتے بھی ہیں۔ اور یہ میں بتا دیتا ہوں کہ لوگوں کے ذہن میں کہ پتہ نہیں ہم صرف احمدیوں کے پروگرام کرتے ہیں۔ پچھلے ہفتے میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو وہ عیسائی جوڑا جس کو زندہ بٹھے میں جلا دیا گیا تھا اور کسی نے اس پر آواز نہیں اٹھائی، اور اس کو 2014 میں جلایا گیا تھا، اور میں نے اس پہ پروگرام کیا کہ اتنا ظلم ہوا تھا کہ ان کی مزدوری نہیں دی گئی اور ان کو بٹے میں جلا کر توہین مذہب کا کیس بنایا گیا۔ بعد میں جو بھی ہوا آپ سب کے علم میں ہے، وہ مالک جو تھا بٹے کا وہ پکڑا گیا۔ پھر آپ دیکھیے میں نے ان لوگوں کے لیے بھی آواز اٹھائی جو سندھ میں ہو رہا ہے، نوجوان لڑکیوں کو اغوا کیا جاتا ہے، ہندو لڑکیوں کو، اور ان کے ساتھ پھر زبردستی شادی کی جاتی ہے، انہیں مسلمان کیا جاتا ہے۔ ہر ٹاپک پہ پروگرام کیے جاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے بھی جس طرح پی ٹی آئی پہ ظلم ہو رہے۔ سب سے زیادہ آواز ہم اٹھا رہے ہیں 9 بزرگ ٹی وی انٹرنیشنل، اور آپ کو پل پل کی خبر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیلوں میں خواتین کے ساتھ پاکستان میں جو ظلم ہوتا ہے، جو ریپ ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو یہ تو پتا ہے کہ پاکستان میں رہ کے آپ اس طرح کی بات نہیں کر سکتے، ورنہ آپ سب کے علم میں ہے کہ کوئی بھی چھوٹی سی بھی بات ہو آف ایئر کر دیا جاتا ہے اور لوگوں کو پروگرام نہیں کرنے دیے جاتے۔ بے شمار مثالیں آپ کے ساتھ سامنے، کاشف عباسی کی بھی مثال سامنے ہے، اور بھی لوگ جو ہے وہ ملک چھوڑ کے جا چکے۔ مقصد یہ ہے آپ کو بتانے کا کہ کل کامرس میں کئی لوگ لکھ رہے تھے کہ فلاں کافر ہے، اور ایک نے لکھا کہ یہ کس قوانین کے تحت جمعہ پڑھ رہے تھے۔ تو یہ قوانین سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے باقاعدہ طور پہ وہاں پہ موجود ہے کہ یہ جناب جو احمدی ہیں اپنے گھر میں یا جو بھی کوئی جگہ ہو، سر عام نہیں، وہاں پہ اپنی عبادت کر سکتے ہیں۔ اب وہ جمعہ پڑھ رہے ہیں، جو ان کی عبادت ہے ظاہر وہی انہوں نے کرنی ہے، کوئی دوسری عبادت تو نہیں کرنی۔ تو یہ قوانین پاکستان کی عدالتوں کے موجود ہے، اور ہم وہی بات کرتے ہیں جو قوانین کے مطابق ہے۔ کل بھی عرفان احمد خان صاحب نے اس کی باقاعدہ طور پر پروگرام میں بتایا بھی تھا، اور یہ میں بتا دوں کہ آپ حیران ہوں گے، آواز اس لیے میں نے سنوائی کہ قادیانی پکڑے گئے، کیا کر رہے تھے، جمعہ پڑھ رہے۔ چلے، ہمارے جو لوگ ہیں انہیں اس چیز سے شاید اچھا نہیں لگتا، اور کئی چند ایک ایسے بھی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ غیر اخلاقی بات کریں گے کامرس میں، ویسے تو ہم ڈیلیٹ کر دیتے اسی وقت، لیکن انہوں نے اپنا فرض ادا کرنا ہوتا ہے، اور ان کے ذہن میں ہوتا یہ ہے کہ شاید ہمارے یہ غیر اخلاقی الفاظ سے کسی کو نقصان پہنچے گا۔ کسی کو کوئی اس سے نقصان نہیں پہنچتا۔ آپ کو میں یہ بتا دیتا ہوں، آپ کسی کو کافر کہتے رہے، آپ کسی کو مسلمان کہتے رہے، آپ کسی کو ہندو کہتے رہے، جو مرضی کہتے رہے، وجہ یہ ہے کہ اپنے اعمال جو ہیں انسانوں کے وہ
سب کو نظر آ رہے ہوتے، اور پھر ایک کامنٹس میں لکھا گیا کہ جو احمدی ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ وہاں پہ لفظ تو مرزئی استعمال کیا گیا شاید، مگر یہ کوئی لفظ نہیں ہے مرزئی۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو فرقہ جس نام سے ہے اسی نام سے اس کا نام لیں گے تو لوگوں کو زیادہ پتہ چل جاتا ہے کہ احمدی ایک فرقہ ہے یا اہل سنت ایک فرقہ ہے یا شیعہ ایک فرقہ ہے، کوئی بھی ہے۔ تو پاکستان کے جناب یہ دشمن ہے۔ پاکستان جب سے بنا اس وقت سے لے کر آپ کے سیاستدان جو ہے، جن میں کبھی کبھی یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کا ضمیر جاگ جاتا ہے اور ان کے منہ سے سچ نکلتا ہے، میں نہیں بتا رہا، یہ خواجہ آصف ہوا اور بھی لوگ، انہی کے مطابق کبھی بھی پاکستان میں جو احمدی ہیں انہوں نے کوئی ایسا نقصان نہیں پہنچایا، نہ کبھی انہوں نے کسی بلڈنگ کو نقصان پہنچایا، نہ انہوں نے کسی انسان کو نقصان پہنچایا، نہ انہوں نے کسی پودے کو نقصان پہنچایا۔ حالانکہ بے شمار موقع ایسے دیکھنے میں آئے کہ ان کے گھروں کو جلایا گیا، ان کی دکانوں کی لوٹ مار کی گئی، ان کے ساتھ ظلم کیا گیا، زخمی کیا گیا۔ کبھی اسپیشل ایک ٹرین جو ہے وہ ربوہ روانہ کی گئی، پھر جب اس کو 50 سال ہو گئے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ اندازہ ہو کہ فتنہ اور فساد سے نقصان ہوتا تو آپ بچتے ہیں۔ 50 سال بعد پھر اس یاد میں ایک دوبارہ ٹرین روانہ کی گئی، اور دوسری طرف خاموشی آپ نے دیکھا، جس طرح 298 سی 295 سی وہاں پہ کیس بنتے، جس طرح لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، جس طرح ان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، اس کے باوجود وہاں پہ کوئی ایسا رد عمل نہیں اور پرامن ماحول رہتا ہے۔ آج بھی لوگ پاکستان جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے۔ اور سب سے جو بڑا پرابلم ہے جن کے تعلقات احمدیوں کے ساتھ ہے، جو تھوڑی بہت سی شرافت رکھتے ہیں اور وہ بول نہیں سکتے، ان کو پتا کہ اگر ہم بولیں گے تو ہمارے خلاف لیجیے لوگ جو ہے فتوے دینے شروع کر دیتے، اس معاشرے میں رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جناب بات یہ ہے کہ آپ کامنٹ سے لکھیں، آپ کو حق ہے، مگر آپ کے یہ جو کامنٹس ہے کہ آپ کے لکھنے سے کسی کے مذہب کو یا کسی کے فرقے کو کوئی فرق پڑتا ہے، میرا نہیں خیال اگر اس طرح فرق پڑتا ہوتا تو پاکستان میں جس طرح پابندیاں لگائی گئی احمدیوں کے اوپر، اور یورپ اور دوسرے ممالک میں دن بدن ان کی ترقی ہوتی گئی، آپ سب کے علم میں افریقہ میں ترقی ہو رہی ہے، اور بھی ممالک ہیں، آسٹریلیا ہے۔ مجھے پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ دیکھنے کو ملی کہ وہاں بھی بہت بڑی ترقی کی راہ انہوں نے اختیار کی ہے اور وہاں پہ بڑی زمین وغیرہ خریدی گئی ہے۔ تو مقصد بتانے کا یہی ہے کہ اگر پاکستان میں اس طرح کے قوانین بنا کے پھر اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور وہاں پہ جو قوانین ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں، جس طرح ان پہ عمل کیا جاتا ہے، اور یہ جو لوگ کل 25-26 یا جتنے بھی پکڑے گئے ڈسکا سے، کل ان کی معلومات ہمارے نمائندے نے وہاں سے لی، بتایا گیا کہ انہیں جیل بھیج دیا گیا ہے، اور اس میں بوڑھے لوگ بھی ہیں، کافی عمر سیدھا لوگ بھی ہیں، اور 298 سی 295 سی جو بھی کیس ہے ان پہ بنائے گئے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ عدالت میں کیا ہوگا، ضمانت ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن اس سے ہمارے لوگوں کو بڑی تکلیف پہنچتی۔ تو میں کل ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا، ایک مولانا صاحب کی تصویر بھی میں لگا دوں گا اوپر بورڈ پہ، ان کے پاس قرآن مجید پڑھنے آتی تھی لڑکی، وہ ویڈیو بھی اگر کسی نے دیکھنی ہو تو فیس بک پہ جائے، وہاں پہ موجود ہے، میرے آئی ڈی پہ جا کے دیکھے، میں نے وہ وہاں پہ دیکھی تھی تو میں نے بھی شیئر کی تھی۔ اور یہ 17 سال سے شاید میرا خیال ہے، مجھے جو یاد ہے وہ بتا رہے کہ میں قرآن پاک لوگوں کو، بچوں کو پڑھا رہا تھا، اور پھر ہوا یہ ایک لڑکی، اس کے ساتھ ان کے تعلقات جو تھے وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں ناجائز تعلقات، وہ قائم ہو گئے۔ وہ قرآن مجید پڑھنے آتی تھی اور یہ کہہ رہی ہے کہ جناب میں اس کو قرآن مجید پڑھاتا تھا،
اور وہاں پہ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ غلط راستے پہ ہم چل پڑے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ ایسے کیوں ہوا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ لڑکی کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، ان کا ٹھیک تھا، اس کا ٹھیک نہیں۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی چیز ہے اس کو آپ نے یہ اپنے اوپر نہیں ڈالنا، جو حقیقت ہے، جو سچ ہو وہ نہیں بولنا، کیونکہ جھوٹ بولنا ہر چیز ہمارے سسٹم میں یہ بتائی گئی ہے کہ آپ نے لوگوں کے اوپر ڈالنی ہے اور ہر جگہ پہ لوگوں کو گناہ گار کرنا۔ اور پھر یہ مولوی جو ہے اس نے اس کے ساتھ ظاہر ہے نجائز تعلقات کے بعد ہم بستری کرتا رہا، وہ قرآن پاک پڑھنے آ رہی اور پھر جناب وہ امید سے ہوگی۔ جب یہ مولوی کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ یہ تو بڑی بدنامی ہوگی، میرا تو دھندا خراب ہو جائے گا، 17 سال سے میں پکنک منا رہا ہوں اور ادھر سے پیسے بھی آ رہے ہیں، ادھر سے کوئی نہ کوئی لڑکی بھی قابو آ جاتی تھی، تو اب یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ پھر اس نے کوئی میڈیسن لی اور اس لڑکی کو وہ میڈیسن دے دی کہ کسی طرح یہ حمل ضائع ہو جائے۔ اب جناب حمل تو ضائع ہوا یا نہیں ہوا، پر وہ لڑکی جو ہے وہ مر گئی۔ یہ مولوی صاحب پکڑے گئے، ان کو آج کل وہاں پہ جیل میں رکھا ہوا ہے اور کیس چل رہا ہے۔ ابھی میرا خیال سزا نہیں ہوئی یا ہوگی، تھوڑی پرانی ویڈیو بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کیس نہیں ہے، آئے دن اس طرح کے کیس وہاں آپ کے سامنے گزرتے ہیں۔ مسجد میں کیا ہوتا ہے، پچھلے دنوں میں نے بھی پروگرام کیا، سوشل میڈیا پہ موجود تھا کہ ایسی مساجد بھی جہاں شراب اور شباب کی محفلیں چلتی ہیں، کہیں مہندی کی رسمیں چلتی ہیں، کہیں ناچ گانے کی محفل چلتی ہے، کہیں لوگوں کے اوپر نوٹ جو ہے جو لڑکیاں وہاں ڈانس کرتی ہیں ان کے اوپر پھینکے جاتے ہیں۔ اور وہاں پہ مجھے کوئی شور کی بات نہیں نظر آئی کہ یہاں پہ جی اس طرح مولوی پکڑا گیا ہے، اس نے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی۔ وہاں پہ مسجد میں یہ حالات بنے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ جی لڑکیاں آ کے چرس پیتی ہیں اور پورے محلے کو پتہ ہے، بڑے فخر کے ساتھ مولوی صاحب بتا رہے ہیں پورے محلے کو پتہ ہے، محلہ سویا ہوا تھا۔ تو وہاں بھی ایسی آواز نہیں آئی، لیکن یہ جو آواز آئی کہ کیا ہوا، قادیانی پکڑے گئے، کیا کر رہے تھے؟ جمعے کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس ملک کے یہ حالات ہوں، جس قوم کی یہ حالت ہو چکی ہو کہ انہیں غیر اسلامی کام جو ہیں وہ نظر نہ آتے ہوں، کوئی غیر اسلامی کام ہے ان پہ وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ آئے دن ان کے بچوں کے ساتھ ریپ، بچیوں کے ساتھ ریپ کے کیس سامنے آتے ہیں۔ مدرسوں میں کیا ہوتا ہے کسی سے یہ چھپا ہوا نہیں، مگر وہاں پہ کبھی آپ کو اس طرح راستے سے جاتے لوگ رکیں گے نہیں، وہ پوچھیں گے نہیں کہ ہوا کیا ہے جناب، وہاں سے گزر جاتے۔ پھر ہمارے جو پولیس آفیسر ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ جب خود آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ ننگے ہوں، آپ رشوت خور ہوں، آپ کو یہ ہو کہ کہیں سے پیسہ آئے گا تو ہم کام شام کریں گے، اگر پیسہ نہیں آئے گا تو کام نہیں کریں گے۔ وہاں پہ پولیس کی کیا حالت، میں وہ دیکھ رہا ویڈیو سوشل میڈیا پہ کافی چل رہی ہے، اب تو انٹرنیشنل میڈیا بھی وغیرہ طور پہ انگلش میں بھی یہ خبر دے رہا ہے کہ یہاں پہ جو واقعہ پیش آیا، وہ جو باہر لوگ تھے وہ پولیس والوں کو گالیاں نکال رہے تھے کہ جناب آپ فلاں کو پکڑو، فلاں کو پکڑو، فلاں کو پکڑو، اور پولیس والے جو ہے وہ آگے سے بول رہے تھے، احتجاج کر رہے تھے ایک قسم کا، مگر جو لوگ ان کو گالیاں دے تھے وہ چند لوگ تھے۔ ہماری پولیس کی یہ حالت جو ہے وہ میں بتا رہا ہوں، اندازہ لگا سکتے جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ اگر انگلینڈ ہی فرض لے لیں یا جرمنی لے لیں، اگر پولیس والے کے آگے سے آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں یا کچھ کرنے کی کوشش کرتے تو پتہ نہیں 50 گاڑیاں پولیس کی وہاں پہ پہنچ جاتی ہیں، اور وہ سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے ادھر کو بھاگتے ہیں کہ اس نے پولیس والے کے اوپر ہاتھ کیوں اٹھایا، اس کو جس طرح بھی ہو فوری طور پر گرفتار کرنا ہے، کیونکہ یہاں پہ کوئی رشوت نہیں ہے۔ یہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتے اور کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی مجرم ہو، ملزم ہو، ان کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ لیکن ہماری حالت یہ اداروں کی ہے، کیونکہ ہم
آپ کو بھی پتا ہے کہ 98% اداروں میں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے، میں بتاتا رہتا ہوں، ایک تعلیم سے شعور آتا ہوتا تو نہ یہ رشوت لیتے، نہ یہ بد اخلاق ہوتے، اور نہ ہی یہ ایسے کام کرتے کہ ان اداروں کی عزت نہ رہتی۔ اداروں کی عزت نہیں، احترام نہیں، ہم نے اپنے اداروں کو اس قابل چھوڑا ہی نہیں۔ ظاہر ہے اسی معاشرے سے جو لوگ ہوتے ہیں ان اداروں میں کام کے لیے جاتے، لیکن یہ باتیں آپ کو میں اس وقت لیے بتا رہا ہوں، یہ مولوی کا قصہ ایک ہی سنایا ہے، میرے پاس روزانہ میرا بے شمار لوگ ویڈیوز بھیجتے ہیں کہ شاید آپ یہاں پہ آپ جو کامرس لوگ لکھتے ہیں دوسروں کو غلط کہتے ہیں، اس میں شاید یہ خیال آپ کو آئے اپنے گریبان میں جان کے کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے، وہاں پہ کس طرح ظلم ہو رہا ہے، کس طرح زیادتی ہو رہی ہے۔ تو ہر چیز پہ اعتراضات کرنے، اب پاکستان میں کس میڈیا چینل نے یہ خبر دی ہے مجھے بتائیں ذرا، وہاں پہ پابندی، وہاں پہ تو آپ سچ نہیں بول سکتے، پاکستان میں رہنا تو آپ نے جھوٹ بولنا، سچ بولنے کے لیے پاکستان نہیں بنا ہوا، جھوٹ بولنے کے لیے بنا ہوا ہے، اور وہاں پہ آپ سچ بول کے دیکھ لیں، احمدیوں کو چھوڑے آپ سچ بول کے دیکھ لیں آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، بولے ذرا سچ کیا حقیقت ہے، لیکن سچ بولنے کے لیے کوئی ہمت بھی ہونی چاہیے، طاقت بھی ہونی چاہیے، کوئی سمجھ بھی ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ بھی میں بتا دوں کہ رمضان کا مہینہ ہے، شروع ہو رہا ہے، اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، اگر کوئی اپنی عبادت کر رہا ہے تو وہاں پہ میرا خیال ہے کہ اس طرح کی مشکل نہیں کھڑی کرنی چاہیے، اور ایسے جھوٹے کیس نہیں بنانے چاہیے۔ اور آپ سب کو یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان میں جو توہین مذہب کے یا توہین رسالت کے کیس ہے وہ زیادہ تر میرا خیال 100% ہی جھوٹ پہ ہوتے ہیں، کوئی کسی کی توہین نہیں کر سکتا، نہ کوئی عیسائی کسی کی کرتا ہے، نہ کوئی احمدی کسی کی کرتا ہے، نہ کوئی ہندو کرتا ہے۔ آپ لوگ خود جھوٹے کیس بنا کر تو ان لوگوں کو جیلوں میں بھجواتے ہیں۔ بالکل میں آپ کو بتا دوں، اب ایک اور چیز بتا دوں، ان کو نہیں بھجواتے 800 لوگ، وہ بھی جیلوں میں جوان لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہوئے ہیں جو نہ احمدی ہیں، نہ وہ ہندو ہیں، نہ وہ عیسائی ہیں، نہ وہ سکھ ہیں، وہ پاکستان کے شہری ہیں، اور بقول ان کے کہ ہمارا ان فرقوں سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے ایک پراپوگنڈے کے ذریعے یہاں تک پہنچایا گیا، ہمیں بلیک میل کیا گیا۔ ایسے گروہ بنے ہوئے ہیں جو پیسے کے لیے ان کو بلیک میل کرتے ہیں، اور بعد میں ظاہر پھر اگر پیسے نہیں ملتے تو ان کے اوپر توہین مذہب کے فیس بک کے ذریعے پوسٹیں ایسی بھیجتی ہے۔ یہ آپ کے وہاں کی رپورٹ آئی، جج جو ہے وہ ان کی ضمانتیں نہیں لیتے، پچھلے دنوں کراچی کے کسی جج نے ضمانتیں لی تھی تو اس کے خلاف بھی ہو۔ جس قوم کی یہ حالت ہو اس قوم پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، کوئی رحمت کی بارش ہوگی، کوئی وہاں پہ ایسے حالات ہوں گے کہ آپ عزت سے زندگی گزار سکیں، پھر آپ کو اپنا ملک چھوڑنا پڑتا، پھر آپ راستے میں جس طرح زندگی گزار کے پہنچتے یورپ کی طرف جو مسلمان ممالک نہیں، وہ آپ سب کی لمبی کئی راستے میں غرق ہو جاتے۔ عزت کا یہ مقام ہے کہ آئے دن یہاں سے جہازوں سے لوگوں کو واپس بھیجا جاتا ہے، اور یہ حالت ہو چکی ہے کہ اگر 34 بندے واپس بھیجے جا رہے تو 200 یہاں کی پولیس والے ساتھ جا رہے یا اداروں والے جا رہے، ایک ایک بندے کے ساتھ 3 بندے 2 بندے بٹھا کے لے کے جا رہے کہ یہ خیریت سے ہم وہاں چھوڑ کے واپس آئے۔ یہ ہماری عزت کا جو پاکستان میں معیار ہے وہ آپ سب کے علم۔ ناظرین، جب تک آپ دوسروں کو عزت نہیں دیں گے کوئی آپ کی عزت نہیں کرے گا، اور پھر جہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیا جائے اور وہاں پہ پھر آپ جھوٹے کیس بنائیں تو پھر اپنی قوم کی حالت آج دیکھیں، آج قوم کس جگہ پہ پہنچی ہوگی۔ جن صاحب نے یہ کامنٹس کیا تھا کہ میں آپ کو بلاک کر رہا ہوں، ان کے لیے بھی مولوی صاحب کا میں نے ایک واقعہ سنایا، اور اس طرح کے اور بھی سناتا رہوں گا تاکہ شاید وہ سمجھیں کہ اس سے ان کی روح کو ان کو سکون پہنچتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔